سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، قبائلی اضلاع جو ہے وہ دوبارہ اسپاٹ لائٹ میں ہیں۔ وہاں کی بگڑتی ہوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور گورننس پر اٹھنے والے جو سوالات ہیں وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ گونج رہے ہیں۔ کیا سلوشن ہو سکتا ہے، کہاں پر فیلئر سے کیا لیسنز جو ہے وہ لرن کیے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ سارے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کا تعلق صرف قبائلی اضلاع سے نہیں ہے بلکہ آگے جو فیوچر سیناریو ہے اس کے اندر بھی اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ تو اس ساری کانورسیشن پر جو ہے آج ہم نے مدعو کیا ہے جناب شہاب الدین خان کو، جو باجوڑ سے جن کا تعلق ہے اور فارمر پارلیمنٹیرین رہے ہیں۔ بہت شکریہ شہاب الدین صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ شہاب الدین صاحب، جو سچویشن بنتے ہوئی جا رہی ہے قبائلی علاقوں میں، اور آپ تو جو فاٹا ریفارمز تھا اور جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی اس کے فور فرنٹ میں تھے، اب دوبارہ ایک آپریشن کی بھی بات کر رہے ہیں اور واپس جو ہے فاٹا ریفارمز کو لیپس کرنے کی بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، بلکہ اب جرگے کو واپس جو ہے اختیار دینے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کہاں پر یہ بات جو ہے وہ خطا ہو گئی کہ اب ہم واپسی پہ جانے کی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں؟ بہت شکریہ افتخار صاحب۔ افتخار صاحب، اس طرح ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فاٹا ریفارمز کا جو تحریک تھا یہ بہت پہلے سے ہم نے شروع کیا ہوا تھا، بلکہ 2007 میں آپ میرے اسمبلی کی اسپیچز اٹھائی، اس وقت ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے، اور یہ پورے فاٹا کی عوام کی جو عام پبلک ہے ان کا یہ مطالبہ تھا، کیونکہ وہاں پہ جو دہشت گردی کی لہر آئی، دو پیلرز تھے، ایک پولیٹیکل ایجنٹ اور ایک ملک صاحب، وہ دونوں کولیپس ہو گئے تھے، اور وہاں پہ نہ کوئی سسٹم تھا، نہ کوئی وہ اسٹیٹ کا کوئی ریٹ باقی رہ گیا تھا۔ تو ضروری تھا کہ یہاں پہ ابھی اتنی مارک آنے کے بعد ایک سسٹم ہونا چاہیے جو دیر میں بھی ہے، جو چارسدہ میں بھی ہے، جو پورے خیبر پختونخوا میں ہے، اور جو ہمارا صوبہ وہ چل رہا تھا وہ بھی صوبے سے ہی چل رہا تھا۔ گورنر اور اس کے نیچے جو سیکریٹریٹ بنایا گیا تھا وہ بھی ایڈیشنل سیکریٹری تھا، وہ بھی چیف سیکریٹری کے اندر کام کر رہا تھا۔ تو میں شارٹ کرتا ہوں بات کو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے 3 آپشنز دیے ہوئے تھے، ان 3 آپشنز پہ سوچ و بچار کے بعد ایک تو یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی کونسل بنایا جائے۔ کونسل اس لیے فیزیبل نہیں تھا کہ گلگت بلتستان وہ تو اس طرح پاکستان کا وہ حصہ نہیں ہے جس طرح فاٹا ہے کہ جو وہ آئین ہے اس کے مطابق، تو اس کے لیے واحد راستہ یہی تھا کہ اس کو خیبر پختونخوا کے ساتھ شامل کیا جائے، کیونکہ یہ الگ صوبہ بننا بھی ناممکن تھا۔ وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک ایک نیرو بیلٹ، اس کا مطلب ہر ایک ڈویژن میں ایک ضلع، میرا ضلع ملکن ڈویژن میں، مومن کا ضلع پشاور ڈویژن میں آلریڈی وہ ان کے ساتھ ایفیلیشن تھی اس کی۔ تو شارٹ کٹ یہ کمیٹی نے بہت زیادہ 3 سال تقریباً اس پہ کام کیا، ہر ایک ایجنسی گئی، وہ اعلان کی اس وقت یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فاٹا ریفارمز کمیٹی میں سرتاج عزیز صاحب کی جو اس میں بنایا گیا تھا سربراہی میں، تو اکثر لوگ یہ وہ آبجیکشن بھی کرتے تھے کہ اس میں کوئی فاٹا کا نمائندہ نہیں ہے، لیکن فاٹا ریفارمز کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی، سرتاج عزیز صاحب اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، زبردست رپورٹ پیش کیا، اور وہ ایسا رپورٹ تھا کہ اس میں سٹیپ وائز ہم نے چلنا تھا، یعنی ایک دم یہ فاٹا کا جو یہ تھا یہ کولیپس نہیں کرنا تھا، بلکہ وہاں پہ جو ہم نے تجویز دی تھی کہ 22,000 جو لیویز بھرتی ہوں گی، پولیس کا ذکر بھی نہیں تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ہم سٹیپ وائز ایک تحصیل کو پہلے، پھر 3-4 سال بعد دوسری تحصیل کو، پھر تیسری تحصیل کو، اور یہ جو ہماری لیویز ہے یہ ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد وہ پولیس جو ہے نا اس پہ بھرتی ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پہلے تو مسلم لیگ کی حکومت کافی لیٹ ہو گئی، تقریباً 2-2.5 سال، اور اس کی بڑی وجہ جو ہماری الائنس تھی، ہمارے جو پارٹنرز تھے، جو اچنگزئی صاحب اور مولانا صاحب، ان کی کچھ پتہ نہیں کیا وہ تھے آبجیکشنز تھے، لیکن بہرحال وہ کابینہ سے پاس ہو چکا تھا، واپس نہیں ہو رہا تھا، لیکن ٹیبل نہیں ہو رہا تھا، اور آخری وقت میں وہ ٹیبل ہو گیا جب اسمبلیاں ختم ہوئے، اس کے وہ پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، اس میں ایسے لوگ آ گئے کہ جن کو ریفارمز کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، نہ سرتاج عزیز رپورٹ کے بارے میں، نہ اتنے بڑے ایکسرسائز کے بارے میں۔ تو وہ جب آ گئے تو انہوں نے ایک دم پولیس سسٹم بھی وہاں پہ لائے، اور وہ جو عام ضلع ہیں، بلکہ جو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ تھا وہ جو 3% NFC کا تھا،
اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا. مطلب جو ریفارمز کا جو بلڈنگ ہے وہ کھڑا ہے وہ 3% پہ. آپ وہاں پہ پولیس کو وہ سہولیات نہیں دے سکتے, آپ وہاں پہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لانچ کر سکتے, وہاں پہ آپ عدالتیں نہیں بنا سکتے. آپ آ جائیں وہاں پہ, آپ نے تو باجوڑ بھی دیکھے, پوری فاٹا دیکھے. تو میرے خیال میں ہم ایسی جگہ میں پھنس گئے کہ جو ریفارمز تھے وہ تو آئینی طور پر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے, لیکن امپلیمنٹیشن میں لوگوں نے غلطی کی. اور ابھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو گئے, تو وہ سسٹم جو ہم نے لانا تھا وہ ہم لائے ہی نہیں. وہ سسٹم جو لائے ہی نہیں گئے تو ناکام کیسے ہوگا. ٹھیک. اچھا, آپ نے کہا کہ جو نظام تھا ہی نہیں تو اس کے فیلئر کے بارے میں جو ہے وہ بات کیا ہے, اور ایک چارج شیٹ بھی آپ نے بتائی سمرائز فارم میں, آبویسلی اس میں ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں. اب ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں اور 2021 کے بعد جو ہوا افغانستان کے اندر, اور پھر اب جو انڈیا کے ساتھ ایک در اندازی کا سلسلہ ہوا, ایران کے ساتھ مسئلہ ہوا, ہم دیکھتے ہیں کہ واپس ان علاقوں کے اندر کانفلکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے, اور آپ کا علاقہ اس میں ایک سر فہرست ہے. کیونکہ باجوڑ جو ہے آبویسلی اگر باقی علاقوں میں ہے تو نہ اس کی آبادی اتنی زیادہ ہے, نہ وہاں پر میڈیا اس طرح ہے, نہ وہ اتنا ڈیولپڈ ہے. باجوڑ جو ہے وہ آلموسٹ ایک اربن ایریا ہے, تو وہاں سے چیزیں چھپتی نہیں ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ باجوڑ کے اندر سے یہ سلسلہ سب سے پہلے جو ہے وہ شروع ہوا, اب دوبارہ باجوڑ کی جو ہے دھرتی جو ہے وہ دوبارہ لائم لائٹ میں جو ہے وہ آئی ہے. کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ یہ لوکل پرابلمز جو ہے گورننس کی ایشو سے ریزالو ہوگی کہ نہیں, یہ ہماری سوچ سے کوئی بڑی گیم جو ہے وہ چل رہی ہے؟ افتخار بھائی یہ بات یہ ہے کہ باجوڑ جو ہے نا وہ اس کی آبادی بہت زیادہ ہے اور اس کی ایریا کم ہے. اور ایک تو یہ دوسری ایجنسیوں کا جو سابق ایجنسی ہے ان کے ساتھ کمپیئر کر کے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ایک تو یہ ملکنڈ ایجنسی کا حصہ رہا ہے, یہ یہاں کے لوگ جو ہے نا وہاں پہ خوانین, نوابین وغیرہ اور ملکزم کا جو وہ ہے وہ گزرا ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ لوگ کافی چونکہ ملکنڈ کے قریب تھے اور وہاں کا سب ڈویژن تھا, تو دوسروں کو کمپیئر کر کے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوسری سیولائز نہیں ہے, لیکن یہ لوگ کافی نرم بھی ہے اور کافی سیولائز بھی ہے. تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب افغانستان میں یہ لڑائی ہو رہی تھی جو 40 سال پہلے سے تھے, تو اس میں باجوڑ بھی چونکہ کنڑ کے ساتھ بالکل ایڈجسٹنٹ تھا, تو یہاں پہ بڑے بڑے مراکز بن گئے, بڑے بڑے کیمپس بن گئے. اور جہاں پہ یہ کیمپس بنے تھے, جہاں پہ یہ بڑے بڑے مراکز بنے تھے, وہاں سے اسلحہ لیک ہو گیا, موومنٹ ہوئی. تو ایک تو باجوڑ کا اسٹریٹجک پوزیشن یہ ہے کہ آپ باجوڑ کو جب باجوڑ میں رہیں گے تو آپ کا اپروچ مومند تک ہوگا, آپ کا اپروچ چرسدہ تک ہوگا, آپ کا اپروچ ملکنڈ اور آپ کا اپروچ دیر اور سوات تک ہوگا. تو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت اہم ہے باجوڑ. دوسری بات یہ ہے کہ جب مولانا صوفی محمد صاحب کی جو تحریک چلی تھی, اس میں باجوڑ اور میدان جو دیر کا علاقہ ہے اور اس کو بنیر سے لے کے سوات تک پورا ملکنڈ ڈویژن, چونکہ باجوڑ ایجنسی ملکنڈ کا حصہ تھا, تو اس کا کافی اثر باجوڑ بھی ہوا اور وہاں بھی ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کیا گیا. اس کے نتیجے میں بھی کافی لوگ بیدار ہو گئے اور کافی لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے, کافی لوگ ان کو نقصان پہنچا. تو اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا, لیکن ایگریمنٹ کے بعد اس علاقے پہ وہ توجہ نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی. اس کے بعد جب یہ جو افغانستان میں ایک نیا لہر آیا اور وہاں پہ القاعدہ آیا, وہاں پہ بڑے بڑے تنظیم آ گئے, تو اس میں باجوڑ کا بھی کافی حصہ ملا. اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ پہلے سے اس تحریکوں میں شامل تھے, اس تحریکوں کا حصہ رہے تھے, مذہبی تحریکوں کا. تو جو بھی تحریک آتا ہے وہ باجوڑ میں, جب ملکنڈ ڈویژن میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ باجوڑ میں آتا ہے. تو ابھی بھی جو ہمارے علاقے ہیں جو ابھی سفر ہو رہے ہیں, تو یہاں پہ بھی یہ بلیک ٹربنز کا یہ جو تحریک تھی وہ بھی چلی تھی یہاں سے پھر جو الزامات لگے تھے کہ یہاں پہ ڈمڈولا میں فلانا ہے اور یہ وہاں پہ جو ڈرون حملے ہوئے, تو یہ لوگ پھر وہاں سے جب آپریشن ہوا تو کافی لوگ یہاں سے بے گھر ہو کے افغانستان چلے گئے, ملک کے دوسرے حصوں میں چلے گئے, IDPs بھی زیادہ بنے.
تو وہ جو چلے گئے تھے وہ لوگ، وہ تو میرے خیال میں ان کی ایج تو ابھی 50 اباؤ ہوگی 60، لیکن ان کی جو نسل ہے، ان کی جو بچے ہیں ابھی وہ کافی بڑے ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ہے، ہم یہاں پہ آئیں گے، لیکن یہاں پہ ان کے لیے جو پروگرام اس سے پہلے بنا ہوا تھا کہ یہاں پہ افغانستان میں ایک جرگہ ہوا، اس جرگے کے نتیجے میں جو پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی تھی یا کیوں اتنے وہ بغیر مشورے کے اسمبلی موجود تھی اس وقت، سیاست موجود تھی اس وقت، تو بغیر کسی مشورے کے ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھا گیا اس کو، باجوڑ کا یا ٹرائبل ایریا کا مسئلہ سمجھا گیا، لیکن یہ ٹرائبل ایریا کا مسئلہ نہیں تھا، یہ پاکستان کا مسئلہ تھا، اور ابھی بھی یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ کسی خاص ایجنسی یا اس کا مسئلہ گلوبل پرابلم ہے، گلوبل پرابلم ہے۔ تو اس کو ہم اگر لوکل اس میں دیکھیں گے تو یہ میرے خیال میں غلط ہوگا، اس کو آپ ریجنل اور انٹرنیشنل اس میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، امپورٹنس جو ہے وہ کیا ہے، اور آگے کیا اس کے محرکات نظر آتے ہیں۔ آگے تو میرے خیال میں، میرے سوچ کے مطابق آگے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ناظرین، ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آتے ہیں تو شہاب الدین صاحب سے جو ہے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شہاب الدین صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ یہ گلوبل ڈیزائن کے اندر اور اب جس طرح الائنسز بدل رہے ہیں، پراکسی وارز کے سیناریو جو ہے وہ بدل رہے ہیں، یہ سچویشن بھی بدلتی ہوئی جو ہے آ رہی ہے۔ میں اسی کے مطابق جو ہے وہ میرا سوال ہے کہ آگے فیوچر آف گورننس سسٹمز جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل جو جرگہ سسٹمز ہیں یا کوئی ایسے سسٹمز جس کے ذریعے جو ہے لوکل کانفلکٹس ہم کافی عرصے تک ریزالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ ابھی بھی ان پہ انحصار جو ہے وہ کرنا چاہیے؟ ان کی کوئی افادیت ہے؟ افتخار بھائی، یہ مطالبہ ہمارا نہیں تھا جب پشاور میں جرگہ ہو رہا تھا، تو یہ سپاس نامے میں کسی نے لکھا ہوا تھا، ہمارا مطالبہ نہیں تھا، پورے صوبے کے لوگ اس میں شامل تھے، اور یہ سپاس نامے میں جرگہ کا جب مطالبہ کیا گیا تو پرائم منسٹر نے ان کو جواب بھی دیا کہ یہ تو ابھی آئینی ترمیم ہو چکا ہے 2/3 میجارٹی کے ساتھ، تو یہ تو ابھی ممکن نہیں۔ تو ایسے میں ایسے کنٹراورشل مسئلے کو چھیڑنا میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہے، کیونکہ جو مطالبہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ جب جرگہ کے ذریعے ہم کراچی میں مسئلے حل کر سکتے ہیں، اسلام آباد میں حل کر سکتے ہیں، تو باجوڑ میں تو کسی نے پابندی نہیں لگائی ہوئی، اور بڑے بڑے مسئلے جو ریفارمز کے بعد ابھی جرگوں سے حل ہوئے، آپ نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، نہ آپ تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ چاہیں گے کہ یہ جو سابقہ فاٹا ہے اس کو ہم جرگہ سسٹم وہ مانگتے یا دے رہے ہیں یا آسانیاں پیدا ہوں گی، تو یہ ناممکن ہے۔ ابھی یہ ضلع ایسی ضلع ہے جس طرح پشاور کا ضلع ہے، جس طرح سوابی کا ضلع ہے، جس طرح مردان کا ہے، تو آپ اگر یہ جرگہ سسٹم لائیں گے، ایک تو آپ نے پہلے بھی یہ ٹرائی کی ہوئی تھی کہ آپ نے رواج ایکٹ ادھر لائے تھے، لیکن رواج ایکٹ کو سپریم کورٹ نے بیک جنبش قلم ختم کر دیا۔ ابھی آپ اس طرح کی پریکٹس کریں گے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے ساتھ وہ ٹسل آئے گا تو وہ جرگہ نہیں آئے گا، تو نہیں آئے گا۔ تو اس طرح تو پہلے میرے خیال میں اگر آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے تو آپ پورے پاکستان میں پنچایت سسٹم انٹروڈیوس کریں، تو وہی سسٹم پھر باجوڑ میں بھی انٹروڈیوس کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پشاور کے لیے الگ قانون بنائیں گے، آپ لاہور کے لیے اور قانون بنائیں گے، کراچی کے لیے الگ، تو یہ ریاست تو میرے خیال میں وہ پھر اتنا ڈیوائیڈ ہو جائے گا کہ ایک شہر میں ایک قانون ہوگا، دوسرے میں دوسرا قانون ہوگا، اور لوگوں کی منشا کے مطابق، تو یہ تو پھر ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، بطور پولیٹیشن، ناٹ ایز سم لیگل جو ہے پیرامیٹر سے نہیں پوچھ رہا، ایک پولیٹیشین، سن آف دا سوائل، آپ علاقے سے ہیں، اگر تو ٹریڈیشنل سسٹمز جو ہے وہ ناکام ہو رہے ہیں، آلٹرنیٹ کیا ہے؟ پھر ایک کانفلکٹ ریزولوشن ہوگی کس طرح؟ دیکھیے جی، آپ نیشنل ایکشن پلان کو لاگو کریں، اس پہ عمل کریں، اس کو ردی کی ٹوکری سے آپ نکال کے پھر اس ٹیبل پہ رکھے، اس پہ عمل کریں، اور جو قانون ہے، قانون جہاں بھی چائنا میں الگ قانون ہے، ایران میں الگ قانون ہے، پاکستان میں الگ قانون ہے، یہی قانون جو ہمارے ملک میں یہ انڈیا میں بھی ہے، وہاں پہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، بنگلہ دیش میں کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، آپ کے ملک میں کیوں نہیں چل رہا ہے؟ آپ امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے، آپ قانون کو امپلیمنٹ کریں، جو بھی قانون ہو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، قانون ہے ہی نہیں، امپلیمنٹ ہو ہی نہیں رہا ہے، تو کیسے کامیاب ہوگا؟ اور جو ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ لوکل کنسلٹیشن سے جو ہے وہ بات آگے جو ہے وہ جائے،
تو لوکل کنسلٹیشن تو قبائلی علاقوں سے جو بات آتی ہے وہ ہمیشہ ٹریڈیشنل سسٹمز پر جو ہے وہ ریلائنس ہوتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے لوکل کنسلٹیشن؟ دیکھیں جو چیزیں ابھی اس ٹائم پر سامنے جو ہے وہ آ رہی ہے, ابھی جو پرائم منسٹر کو بھی جو ہے وہ بات کی گئی, وہ بھی قبائلی مشران نے جو ہے ان کو جرگے میں جو ہے وہ بات کی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قبائلی مشران نہیں ہے, لیکن وہ ایف سی آر کے بینیفیشری تھے. اس وقت بھی وہ مولانا صاحب کے پیچھے دوڑ رہے تھے, آج بھی دوڑ رہے اور کل بھی دوڑیں گے. لیکن جو کچھ جو تبدیلی آئی ہوئی ہے, جو آئینی ترمیم آیا ہوا ہے, میرے خیال میں یہ اس وقت بھی سرتاج عزیز رپورٹ کی یہی وہ تھی کہ 75% لوگوں سے کہ زیادہ بھی یہ ڈیمانڈ ہے. اور آج بھی وہی لوگ, آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو سیاسی اویئرنیس دیکھ رہے ہیں, جو وہاں پہ لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کی میڈیا وہاں پہ جا رہی ہے, وہاں کی کوریج کر رہی ہے, یہ تو پہلے نہیں تھا. یہ ہمارے جو نئی نسل آئی ہوئی ہے, یہ آپ کے ساتھ یہ اس سسٹم سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. آپ اس کو پھر سے ٹریڈیشنل سسٹم پہ ڈالیں گے نا, تو میرے خیال میں آپ ایک اور پنڈورا باکس کھول کے اس ملک کے اندر ایک اور افراتفری پیدا کرنا چاہیں گے. میرے خیال میں اس باتوں سے نکلانا چاہیے, آگے جانا. سیدھی بات یہ ہے کہ آپ جو سرتاج عزیز کی رپورٹ ہے اس پہ عمل کریں. آپ فنڈز نکالیں, وہاں کے لوگوں پہ, وہاں پہ سڑک نہیں ہے, وہاں جاتے چکدرا کے آگے جا کے دیر میں کالجز ہے, وہاں پہ اسکول ہے. دیر ابھی بھی تقریباً 60s میں وہ مر ہو چکے ہیں, لیکن وہ ہم سے بہت آگے ہیں. تو ہمارے علاقے میں آج تک آپ ہمارے علاقے آئے ہوئے ہو, پوری سال عرضی تحصیل میں کوئی گرلز کالج نہیں ہے, کوئی بوائے کالج نہیں ہے. پورے باجوڑ میں میرے خیال میں 10 گرلز سکولز نہیں ہے, پرائمری اسکول نہیں ہے. تقریباً 28 سال سے کوئی پرائمری اسکول نہیں بنا ہوا ہے. تو آپ کیا سوچیں گے وہاں پہ لوگ جو بچے جو بڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھیں گے, وہ ان سے کیا بنیں گے پھر؟ تو آپ ان کی لائف سٹائل پہ توجہ دیں, آپ ان کی ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں. وہاں پہ ضروری بات یہ ہے وہاں پہ امن پہ توجہ دیں. یہ جو بدامنی ہے آج کل, اس بدامنی سے تو لوگ تنگ آ رہے ہیں اور علاقہ چھوڑ رہے ہیں. تو علاقہ جب لوگ علاقہ چھوڑیں گے تو وہاں پہ آپ کیا ان کو دے سکتے ہیں؟ تو پہلے آپ امن لائیں, پھر بات کریں گے, جو بھی سسٹم ہوگا اس میں چلیں گے, لیکن پہلے امن آئے لیں. ناظرین, شہاب الدین صاحب کی گفتگو جو ہے آپ نے سنی, بہت شکریہ شہاب الدین صاحب. بہت شکریہ. لیکن ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ جو ریفارمز ہو چکے ہیں, جو باتیں ہو چکی ہیں, اگر اسے واپس جو ہے وہ جایا جائے تو اس میں پرابلمز جو ہے وہ نظر آتی ہیں. لہٰذا امپلیمنٹیشن آف لا, ناٹ جسٹ لیجسلیشن, بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس ساری چیز کو سینٹرل ہے. اور کسی بھی معاشرے کو آگے جانے کے لیے, اور پرٹیکولرلی قبائلی علاقہ جات, وہاں پہ سب سے جو بڑا پری ریکویزٹ ہے وہ امن کا ہے, جس طرح شہاب الدین صاحب نے بتایا. پروگرامز کے اندر آگے بھی ایسی گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.